السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کائنات کے تاجدار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، ساری کائنات کے امام، رہبر، مقتدا، پیشوا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر حضرات 7 ستمبر 1974 وہ دن تھا جب ملک پاکستان کے اندر ایک گروہ جنہیں لاہوری، احمدی، قادیانی، مرزائی سارے نام لیے جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر کافر قرار دیا گیا۔ اس وقت کے حکمران ذوالفقار علی بھٹو نے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ حنیف رامے نے متفقہ طور پر اس بات کو منظور کیا کہ جو شخص حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نبوت و رسالت کو آخری نہیں سمجھتا، ایسے انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور در حقیقت ہے بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک مومن کے لیے یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ اگر اللہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی نبوت و رسالت میں وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اللہ جیسا رب کوئی نہیں تو محمد جیسا مصطفیٰ بھی کوئی نہیں سکتا۔ اگر اللہ جیسا پروردگار کوئی نہیں تو محمد مصطفیٰ جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں کوئی رحیم و کریم بھی اللہ نے پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اگر اللہ خدائی میں وحدہ لا شریک ہے تو محمد مصطفیٰ مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔
اور جس دل میں یہ بات موجود ہو، گمان غالب یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ قیامت کو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور قیامت کو اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ آج میں کچھ آیات اور احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ صرف ایک آیت مطلوب جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، صرف وہی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی آیا کریمہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے اب باپ، مردوں میں سے، کیونکہ آپ کے بیٹے فوت ہو چکے تھے اور لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رحمت کائنات کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سگے بیٹوں کو جب اپنے پاس بلا لیا تو اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے، لڑکوں میں سے کسی کے باپ نہیں رہے، اور بلکہ آپ خاتم النبیین ہے۔ اور اللہ نے اس آیا کریمہ کے اندر اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ نبی کی وفات کے بعد اس کی اولاد میں سے کوئی نبی بنے گا۔ فرمایا جب اولاد ذکور میں سے، مذکر اولاد میں سے کوئی بچا ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی آیا کریمہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی عکاسی کرتی ہے، لیکن آج میں کچھ اور آیات پڑھوں گا جن آیات میں بھی اللہ نے رحمت کائنات کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ان آیات میں دوسری آیت، وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے کائنات کے لوگوں، اس دنیا میں بے شمار انبیاء آ چکے ہیں، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے ہی اخلاق والے تھے، سب کا کردار بہترین تھا، سارے عظیم لوگ تھے، لیکن تمہارے لیے اب اگر کسی کی ذات بہترین نمونہ ہے تو وہ ذات اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات سے۔ لیکن کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ سے ملنے کا امیدوار ہو اور اسے توقع ہو کہ میرے اللہ سے ملاقات ہوگی، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا طلبگار ہو کہ میں نے اللہ کے ہاں مر کے جانا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے محبت کرنے والا ہو۔ کہا جس میں تین صفات پائی جائیں، یرجو اللہ، اللہ سے ملنے کی امید رکھے، اور آخرت سے، قیامت کو، آخرت کے دن کی امید رکھے، اور اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ کہا یہ تین بندوں کے لیے میں نے محمد کی زندگی کو بہترین نمونہ بنایا۔ یہ آیا کریمہ بھی ختم نبوت کی آیت ہے۔ ہم عام طور پر شخصیت مراد لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ذات مراد ہے، صرف ذات مراد نہیں،
یہاں پر محمد کی بات بھی اللہ نے نمونہ بنائی ہے، صرف ذات ہی نہیں بلکہ بات بھی نمونہ ہے۔ اور فرمایا تیسری آیت وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو ان پر نازل ہوا ہے اس کی تشریح بیان کر کے بتائیں، اس کی وضاحت کر کے بتائیں۔ یعنی آپ شارح ہیں دین الہی کے، اللہ کے دین کے، اور آپ تفصیل بیان کرنے والے ہیں۔ اور تیسری آیت، چوتھی آیت کے اندر قرآن پاک کی ساری آیات بلا شبہ ایک ایک حرف، شد، مد، جزم، سکون، سب کچھ بلا شبہ ہمارے دل کا چین، ہمارے قلب و جگر کے لیے سکون و راحت کا ذریعہ۔ لیکن قیامت کے دن سے پہلے، اس دنیا سے بھی پہلے، عالم ارواح کے اندر اللہ نے دنیا جہاں کے لوگوں سے دو وعدے اللہ نے لیے تھے۔ پہلا وعدہ کون سا؟ الست بربکم، بتلاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں۔ اور دوسرا وعدہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے آدم، اے نوح، اے ہود، اے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سارے نبیوں، آج میں اللہ تم سے وعدہ لے رہا ہوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماؤں اور تمہیں نبی بنا کر مبعوث کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مصدق لما معکم، اور وہ یہ کہے کہ اللہ ایک ہے، قیامت آئے گی، فرشتے حق ہے، جو تم دعوت دو اس دعوت کو پھیلائیں، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، اے آدم تم نے اپنی دعوت کو چھوڑ دینا ہے، اے ابراہیم و اسماعیل تم نے اپنی بات کو چھوڑ دینا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم نے کلمہ کیا پڑھنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تم نے ایمان لانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی جب رحمت کائنات نبی بن کر آ جائے تو تمہیں اپنی نبوت کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر اللہ نے بات ختم نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور کیا تم پختہ وعدہ کرتے ہو اللہ کے ساتھ؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب محمد آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہماری نبوتیں ختم ہو جائیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، سارے گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اللہ بھی تمہارے سامنے محمد کی ختم نبوت کی گواہی دے رہا ہوں۔